آخرت میں اس سے بڑی ہوگی۔ جی سر۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ آج آپ کو حدیث مل گئی ہوگی کہ فتنے کے زمانے میں بھی صرف اور صرف قرآن مجید پر عمل جو ہے وہ انسان کو ہدایت پر قائم رکھ سکتا ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ فرمائیں، جو آج تک آپ کو بھیجے گئے ہیں ہینڈ آؤٹ، اس میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ یہ قرآن ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر فتنے کے دور میں یہ ہمارا رہنما رہنا چاہیے۔ ہم اسی سے ہدایت لیں، ورنہ دنیا جس قدر آج آپ ذلت میں دیکھ رہے ہیں وہ صرف اس کی بڑی وجہ قرآن سے اعراض ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی سر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آج کی دہرائی پر۔ تو سب سے پہلا تو سوال آپ سے یہ ہے، ہم پہلے آیت نمبر 1 تا 9 کو ریوائز کر لینا جی۔ اچھا، 1 تا 9 ہم نے کل پرسوں دونوں دن کی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے وہ جو ہے کہ آراف، سورہ آراف جب نازل ہوئی ہے تو اس وقت حالات کیا تھے، بڑی تفصیل سے ہینڈ آؤٹ سارے آپ کو میں نے بھیج دیے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اچھا، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو میرے سوال کا جواب دیں۔ سوال نمبر 1 تا 9 آیات کا یہ جو کیا مضمون کیا ہے، جلدی بتائیں تاکہ ہم پہلے کلیئر ہوں کہ ان آیات میں ہمیں پتہ ہے کہ کیا مضمون تھا اور ہم نے اس کو سمجھا ہے نہیں۔ ہاں، کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں، جس کو صحیح سمجھ میں آیا ہے جلدی بتائیں۔ سر، قرآن کے نزول کی غرض و غایت کیا ہے کہ قرآن کیوں نازل کی ہے؟ انسان کی اور قرآن اللہ کی تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کتنی قومیں تھی پیچھے جنہوں نے نافرمانیاں کی اور ان کے اوپر کیسا عذاب آیا۔ نہیں، یہ قریش نافرمانیاں مکہ۔ نہیں، آپ کہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ان کتابوں کا جن جی کے غرض و غایت آج قرآن بیان کر رہا ہے، تو قرآن بدرجہ اتم اس کا حقدار ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا اللہ تعالیٰ دے جو اس قرآن کو جس طرح سابقہ سارے انبیاء کا ذکر ہے۔ لہذا غرض و غایت قرآن کا اگر ہم نے اس کی غرض و غایت کو نہیں سمجھا تو زندگی بے مقصد ہو گئی۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر، بالکل ایسا جی ہی ہے، سر، بالکل۔ بربادی ہو رہی ہے بہت۔ اچھا، اب اگلا سوال سنیں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ انہی آیات میں بتایا کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، تو اس کامیابی کن کو ملے گی؟ ان آیات کون سی آیت ہے، اور ناکام کون لوگ ہوں گے، کون سی آیت ہے؟ جلدی سے آیت تا 9 کو دیکھ کے بتائیں مجھے۔ فمن ثقلت موازینہ آپ فاولئک ذرا چپ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہر سوال کا جواب آپ نہ دیں پلیز، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ دوسرے لوگوں نے پڑھا ہے یا نہیں۔ یہ نالائق ٹیچر کی نشانی ہوتی ہے کہ لائق لوگوں سے سوال پوچھ کے اور دوسرے لوگ محروم رہتے ہیں۔ خالد بھائی بتائیں، کون سی آیات میں بتایا گیا کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا؟ سر، یہ سب سے پہلے تو 6 نمبر آیت میں جو بتایا گیا ہے نا کہ انسان جو ہے نا وہ مسئول ہے، جب اس کو یہ نہیں، سبق میرا یاد سوال ہو کا جائے گا جواب، تو آپ پھر ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، سوال کا جواب دیں۔ یہ 8 نمبر آیت میں جو بتایا یہ گیا ہے وہی ہے بات وَمَنْ کہ ثَقَّلَتْ 8 نمبر میں مَوَازِينُهُ کامیاب فَأُولَئِكَ۔ لوگوں کی نشانیاں ہیں اور 9 نمبر میں ناکام لوگ۔
تو جن کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جن کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور برائیوں کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام۔ ایسا ہی ہے؟ جی سر۔ تو ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی بتائیں خالد بھائی، ارم آپ بتائیں، مومن کو دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ سر مومن کو اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنا نیکیوں میں چاہیے۔ سبقت کرنی چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، قرآن اور سنت کا اتباع کرنا چاہیے، یہی اس کی نیکیاں ہوں گی جو اس کے پلڑے کو بھاری کریں گی۔ شاباش شاباش، ایکسیلنٹ۔ اچھا، تیسرا سوال ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ رسولوں سے بھی باز پرس ہوگی، اور رسول جن قوموں کی طرف بھیجے گئے، جن کی طرف مقبوس ہوئے، ان سے بھی باز پرس ہوگی۔ تو رسولوں سے کیا باز پرس ہوگی؟ کہ آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا ہے لوگوں بس تک، اتنی سی بات۔ لوگوں نبی تک کریم تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں کیا کیا اس حوالے سے؟ الحمدللہ انہوں نے سارا پیغام اللہ کا پہنچایا، اور اس سر اور خطبہ اس حجت کو حجۃ الخطبہ میں بھی۔ آپ خطبہ الٹی عزت سیدھی الوداع۔ بات مت کریں، مجھے بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سر اللہ کا پیغام من و ان اپنی امت تک پہنچا دیا اور اس کا حق ادا کر دیا، اور حجت الوداع کے موقع پر انہوں نے اسی یہ آیت کو ہوئی مد نا نظر بات، رکھتے یہ ہوئے ہوئی نا بات کہ آپ نے حجت الوداع کے مقابلے موقع پر جب 1,24,000 صحابہ اور صحابیات موجود تھے، سر میں اور بھی تو یہی کہہ رہی تھی، حجۃ الخطبہ پر ہی انہوں نے کہا تھا یہی۔ بھائی آپ نے نہ ذکر کیا حجت الوداع کا، نہ اس موقع کا ذکر کیا۔ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے بتایا اس طرح جس طرح میں بتا رہا ہوں، بلکہ ارم نے ٹھیک بتایا۔ اچھا، قوموں سے کیا سوال ہوگا بلا؟ سر قوموں سے یہ سوال ہوگا کہ جو انبیاء نے آپ کو پیغام پہنچایا اللہ کا، کیا آپ لوگوں نے اس کا حق ادا کیا؟ نبی کی تعلیمات اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان کا حق آپ لوگوں نے ادا کیا؟ شاباش، ایکسیلنٹ۔ اگر ان کتابوں کو زندگی بھر ہماری رہنما رہی تو ہم کامیاب، اور اگر ان سے ہم نے اعراض کیا تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالکل اسی طرح رسوا ہوں گے جیسے آج دنیا میں ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو آج 1 تا 9 کا تفصیلی ڈسکشن ہو گئی۔ اب آپ مجھے ایک بتائیں، کل میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ یہ جو قصہ آدم ابلیس ہے، اس کو قرآن میں 8 جگہ نازل، اور میں نے ہدایات وہ آپ کو بتا بھی دی کون سی آیات ہیں۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں اور سوچ کے جواب دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 8 قرآن میں مختلف 8 جگہوں پر اس چیز کو کا اعادہ کیوں کیا، کیوں دہرایا اس کے واقعے کو؟ وجہ، سب سے بڑی حکمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ام عبداللہ آ گئی ہیں؟ نہیں؟ ہاں جی، سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ نبیلہ صغیر، ہاں نبیلہ صغیر صاحبہ بتائیں، نادرہ بھابھی آپ بتائیں، ناہید اختر صاحبہ بتائیں، نوید سلیمی صاحب آپ بتائیں۔ سر یہ بار بار انسان کو اپنے دشمن سے آگاہ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے دنیا کے کاموں میں لگ کے، تو غالباً یاد دہانی کے لیے، واللہ عالم۔ نہیں، بات آپ نے ٹھیک کی ہے، لیکن 2 باتیں یاد رکھیں۔ آپ نے ایک بات بتائی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کتنا عظیم مرتبہ عطا کیا مخلوق میں،
اور نمبر 2 بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس نے قرآن میں آپ کے دشمن کی جو شر کا منبع ہے اس کا بھی پورا کھول کے بتا دیا۔ قرآن مجید میں عدو دشمن 8 مرتبہ آیا ہے، اور عدو مبین واضح کھلا ہوا دشمن یہ بھی 8 مرتبہ آیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ انسان تیرا دنیا میں پوری مخلوق میں نے اس ساری مخلوق کو آپ ہی کی خدمت پہ لگایا ہے، اور آپ کو کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہوگا، کیوں؟ اللہ نے اس دنیا کو آزمائش بنایا اور ہدایت کے لیے کتابیں اور رسول بھیجے، اور مخالفت اس کے بندوں کو ڈیریل کرنے کے لیے شیطان کو، اور شیطان کی گمراہی مسلم ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ مہلت دے قیامت تک، اور میں انسان کو کس طرح گمراہ کروں گا وہ بھی دیکھ لینا۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ نوید بھائی جزاک اللہ۔ تو دیکھیں یہ واقعات قرآن میں پڑھیں، نہیں صرف اس پہ غور و فکر کریں، جتنا غور و فکر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو اسی طرح کھولے گا، اور پھر آپ کو حکمتیں اللہ کی سمجھ آئیں گی۔ یہی ایمان میں اضافہ ہے، یہی قرآن پر عمل کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ قرآن وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمیں 100% ٹھیک گائیڈ ہدایت کر دیتا ہے۔ ہدایت اگر ہے تو اس قرآن میں ہے، ورنہ اس قرآن سے باہر کوئی ہدایت نہیں۔ آج ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ 8 دفعہ اس کے قرآن میں دہرانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ کو سمجھ میں کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بھی پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کر رہا ہوں اور آیت نمبر 10 سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور دیکھو انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا فرمایا۔ یہ تمکن کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں تمہارے لیے معاش کے سارے سامان رکھ دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم شکر کم ہی کرتے ہو۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے جو آخر کی بات آئی ہے کہ تم شکر کم ہی کرتے ہو؟ آیت کے اندر رہ کے ایکسپلین کیجئے، کون کرے گا؟ جی سر، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے سب کچھ کیا، تو انسان جو ہے وہ دنیا میں گم ہو گیا، اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے میرے لیے کیا ہے، یہ پوری کائنات میرے لیے مسخر کر دی ہے۔ انسان نہ شکر ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحبہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جب آپ ربوبیت کہیں نا تو سارے بندوبست اس نے انسان کی زندگی کے لیے، اس کے ہدایت کے لیے کیا نہیں کیا اس رب نے، چاہے وہ ربوبیت جسمانی ہو یا ربوبیت روحانی ہو۔ انسان 2 چیزوں کا مقدم، اور اگر اس کی روحانیت میں وہ مضبوط ہے تو پھر اس کی جسمانی ساری سرگرمیاں اس روحانی طاقت کے حکم پر چلیں گی، کیونکہ تو اب یہ چیزیں ذرا کھول کے سمجھیں، قرآن نے ایک چیز کھول کے سمجھائی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس میں غور و غوض کرتے ہیں، جو اس میں قرآن ہی میں فکر کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یقین مانے کہ وہ دنیا میں اسی طرح ٹھوکرے کھاتے ہیں جیسے طرح آج کا مسلمان یا کافر کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، اب ذرا آیت 11 کو دیکھیں، کیا خوب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن کتنا برحق ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، سب سے پہلے اس نے تمہیں پیدا فرمایا۔
اب اگر آپ صرف انسانوں کو دیکھیں نا، یہ خلقناکم کتنا وسیع ہے. ایک حضرت آدم کو پیدا فرمایا، پھر انہی کے ذریعے اما حوا کو پیدا فرمایا، پھر ایک نسل انسانوں کی پھیلا دی پوری دنیا میں. آج اربعہ انسان ہیں. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. پھر تمہاری تصویر کشی کی کہ تمہیں ناک کہاں آنکھ کہاں، اتنا مفید اور اتنا زبردست بنایا کہ اس کے علاوہ کوئی شکل انسانی ہوتی تو وہ کبھی اتنی افیکٹو نہ ہوتی جتنی اللہ تعالیٰ نے یہ ثم صورناکم، ایک انسان کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی تصویر کشی کی ہے. شکر ادا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. ہاں شکر میں بتاتا ہوں نا کہ شکر کیا ہے اور جو ہم نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ذرا نوٹ فرمائیں، وَثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ یہ صرف اللہ کر سکتا ہے. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر تمہیں کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ فرمائیں بڑے غور سے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا تو کون سپیریئر تھا، انسان یا فرشتہ؟ انسان سر. انسان. کیوں انسان کیوں؟ جس کو سجدہ کروایا گیا سر، اللہ کا نائب انسان. اب یہ حکم آپ ذرا بڑے غور سے نوٹ کریں جو ہم نوٹ نہیں کریں. یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان سپیریئر ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو. تو آپ کبھی، میں تو دنیا پھرا ہوں نا، تو یہ جو ثم خلقناکم اور نہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، انسان حیران رہ جاتا ہے اللہ رب العالمین کی کمالات پر. آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تصویر کشی کی ایک انسان کی. یہ صرف رب بھی کر سکتا ہے، کوئی اور ہستی کبھی بھی نہیں کر سکتی. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 11 کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے؟ اب سنیں، فسجدوا الا ابلیس. اب حکم تو فرشتوں کو دیا تھا، لیکن اس وقت مخلوق میں فرشتوں کے درمیان کیونکہ یہ ابلیس بھی تھا اور ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، یہ یاد رکھیں. لیکن عبادت بھی انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس بدبخت نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا. فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے اور سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی تھی. سر اللہ کا حکم پورا کیا. سر یہ کہ فرشتوں کو اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں وہ جوں کہ توں اس کو ادا کر دیتے ہیں، پورا یہ کر دیتے ہیں. ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم تھا، وہ سجدے میں گر گئے. اب مخلوق کو کوئی حق نہیں ہے کہ خالق کو کوشچن کرے. کیوں؟ خالق کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہے. اس بدبخت شیطان نے جو جنوں میں سے تھا وہاں موجود تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. اب اللہ اس سے پوچھ رہا ہے، ما قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد الی امرتک. تے اللہ فرما رہے ہیں کہ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا. تو اب اگر مخلوق کا کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کے حکم کو ماننا. اب ذرا ریزن سنیے. کہتا ہے فَإِن، ہاں قال، شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار، مجھے آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے
وخلقتہ، اور اس انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی طرف ضمیر ہے، من طین، مٹی سے۔ ذرا ریزن دیکھیں بھئی، خالق جس سے بنا دے اس میں کیا کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے؟ اللہ جس کو بتائے وہ بہتر ہے۔ فرشتے آگ کی لپٹ سے پیدا ہوئے، سب سے بہترین ہے، اور انسان اگر اللہ کا تابع فرمان بن جاتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا۔ اور یہ بدبخت اس چکر میں پڑ گیا تکبر کی وجہ سے کہ آگ بہتر ہے، وہی اللہ جانتا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے بنا کر جب حکم دیا ہے تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس حکم کی من و ان فرمانبرداری کریں۔ اب اللہ نے اپنے جلال سے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ بڑے غور سے دیکھیں، آیت 13 میں اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ تعالیٰ فَهْبُطْ مِنْهَا، یہاں سے اتر جاؤ، فَمَا كَانَ يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تمہیں یہ حق نہیں تھا کہ تم اس میں تکبر کرو۔ اچھا، کیوں نہ حق کیوں نہیں حق تھا اس کا، شیطان کا؟ وجہ کیونکہ جو صفات تکبر اگر کسی کو جچتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صفات کا مالک ہے جن کو کبھی زوال نہیں آتا۔ تو انسان ہو، شیطان ہو، اس کو جن ہو، ان کو تکبر سوٹ ہی نہیں کرتا سر، کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صرف۔ بہت عمدہ۔ تو اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اور ارم نے بالکل ٹھیک کہا، کاش میں اور آپ سمجھیں کہ تکبر صرف اور صرف ایک ہستی کو سوٹ کرتا ہے جس کے اندر وہ اعلیٰ صفات ہیں جو کسی مخلوق میں نہیں ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو اب اللہ کے پاس، آپ کو پتہ ہے اللہ کل شیء قدیر ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج منہا، نکل یہاں سے، ہاں، انک من الصاغرین، تم یقیناً ذلیل و خوار ہوگے اور رہو۔ اچھا، کب سر انسان، یہ دیکھیں غرور کا انجام دیکھ لیں کیسا پلیز ہوتا ہے نا۔ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن بات پوری سنیں پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فخرج انک من الصاغرین، اللہ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ جو نافرمانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو، چاہے انسان ہو، جن ہو، کوئی شے مخلوق میں ہو۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو، صرف انسانوں اور جنوں کو یہ توفیق بخشی کہ وہ انکار کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کیونکہ آزمائش ہے، انکار کریں گے تو آخرت میں ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آج دیکھ رہے ہیں آپ۔ لہٰذا یہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ ہی حکم دے سکتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ تو یہ ان کی اللہ کی صفات اولیٰ کا تقاضا تھا کہ متکبر کو سزا دی جائے۔ اب شیطان بڑا ہی چلاک تھا، آیت 14 میں کہا فَإِن قال، شیطان نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن تو زندہ اٹھائے گا۔ اچھا، اب یہاں شیطان نے کیوں چیلنج کیا؟ ذرا مجھے اس کی بات سمجھائیں، بہت اہم ہے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو شیطان سے بچ بھی جائیں گے۔ جی، شیطان نے کیوں سر اللہ وہ تعالیٰ، فرشتوں کی محفل میں تھا، وہاں ان کی ساتھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، اور توحید پرست بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہیں وہی ہوگا، تو اس لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی۔ سر دیکھیں یہ آپ کی بات سرے سے غلط ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے یہ ثابت کرنا تھا کہ انسان اس کا مستحق نہیں ہے۔ ہاں، یہ سعدیہ نے بات ٹھیک کی کہ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس شرف سے تو اے اللہ تو انسان کو مشرف کر رہا ہے نا، وہ اس کا مستحق نہیں ہے، مجھے ذرا مہلت دے کے آپ دیکھ لیں گے کہ یہ واقعتاً مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے امتحان دنیا میں انسان کے لیے امتحان کا سلسلہ جاری کرنا تھا، تو اس کو تو اجازت دے دی اور شیطان کو ایکسیس بھی دے دی،
اور آگے حضرت آدم کا قصہ آ رہا ہے، اسی میں کا یہ بیان ہے۔ لہذا اس نے جو چیلنج دیا اللہ کو وہ یہ دیا کہ جس کا تو اس کو مستحق سمجھ رہا ہے نا انسان کو، یہ ہرگز مستحق نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کو تو سب پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آگے پہلے سنیں پہلے پوری بات شیطان کی۔ اب کتنا بدبخت ہے، خود جیسے دنیا کے شیطان کرتے ہیں نا، اس شیطان نے بھی یہی کیا۔ قال فبما اغویتنی، اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے حضرت آدم کی وجہ سے گمراہ کیا ہے۔ اب دیکھیں، خود سجدہ نہیں کیا اللہ کے، اور اللہ کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ یہ ہے شیطان کا کارنامہ۔ پھر کہتا ہے لأقعدن، میں لام بھی تاکید اور نون شد والا بھی تاکید، میں ضرور بے ضرور اس کو گمراہ کروں گا۔ کس سے؟ لہم من صراطک المستقیم، سیدھے راستے سے۔ اچھا، جب انسان اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ بالکل شیطان جیسا، جہنم جائے گا۔ لہذا اس نے کہا میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، کس کہاں پر؟ صراط مستقیم پر، اور اس کو گمراہ کروں گا۔ جب گمراہ ہوگا تو وہ اللہ کے عذاب میں شامل جائے گا، اور قیامت کے دن میں دیکھوں ثابت کر دوں گا اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، کہ دیکھیں یہ انسان کتنا ناشکر تھا۔ لیکن رب کے اپنے کام ہیں، اس کی حکمتیں ہیں، اور اس میں کوئی چیز دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ کوئی سوال آپ کا آیت 16 تک؟ آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کا، ہاں نہیں، شیطان ہی یہ بھی کہہ رہا ہے سر ایک وضاحت ہے، سر اگر ایک وضاحت ہے کہ آپ نے فرمایا نا کہ شیطان یہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، تو یہ کہاں سے کوئی دلیل ہے قرآن میں یا حدیث میں؟ سلیمی بھائی آپ ایک بات سنیں، وضاحت مل نہیں رہی۔ بالکل قرآن میں وضاحت ہے، اور سب سے بڑی وضاحت یہ ہے کہ جب اس نے سن کب سکتا تھا؟ آپ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب تھا، تو وہ فرشتوں کے درمیان تھا، اس نے سنا، اس لیے اس نے انکار کیا۔ آپ ذرا، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اتنی وسیع نظری لی ہے، آپ سوچیں کہ جب تک کوئی سنے گا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرے گا یا اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا، وہ جنت اور دوزخ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ پوری کائنات کو حکم تھا، یہاں فرشتوں کا ذکر ہے تو سجدہ سب نے کیا، تو غالباً آپ میری بات سنیں، پوری کائنات کو حکم اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب یہ سارا انسان بنایا، فرشتے اللہ تعالیٰ کے ارد گرد موجود تھے، اور یہ شیطان بھی وہیں تھا، اس کو حکم دیا فرشتوں کو۔ جتنی بات میری سمجھ میں آتی ہے بالکل اور لاجیکل ہے، ساری چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کہ اس نے انکار اس لیے کی کہ اس نے سنا، اس نے اس لیے سنا کہ وہ فرشتوں کے درمیان موجود تھا۔ جزاک اللہ۔ اوکے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے کیا چیلنج کیا اللہ کو؟ ثم لآتینکم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ دیکھیں کتنا اللہ کی صفات کو اس کی پہچان ہے۔ اس نے جب اللہ نے مہلت دے دی نا، تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور میرے اس حملے کا کیا ہوگا؟ وَلَا تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نہیں پائے گا ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا، کہ اللہ نے جو مقام اس کو بخشا ہے، اس مقام سے گر کے وہ اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے شیطان کی اطاعت کرے گا۔ اچھا، اللہ نے کہا میں نے تو اجازت دے دی ہے، چاہے مانے چاہے نہ مانے، مرضی ہے اس کی، لیکن آئے گا میرے پاس شیطان بھی اور جن بھی اور انسان بھی، اور پھر میں ان کو وہی ان کے ساتھ
کروں گا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں دنیا میں. کتنی بڑی بات ہے. دیکھیں نا، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے صرف ایک بات فرمائی کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں ہے. جو بندے اللہ کے تابع دار ہوں گے، سب سے بڑی بات یہ ہے جو اللہ کی صفات کو تمام کو سمجھے گا، شیطان کے وعدے کو دھوکہ سمجھے گا. کیونکہ شیطان پہ بس کوئی طاقت نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ نے اس کو دی ہے ورگلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے. لیکن ساری طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے کون ہوں گے؟ جو پوری طرح، ارم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ صفات الہی سے جو واقف ہے نا، وہ کبھی شیطان کے آگے، کسی طاغوت کے آگے نہیں جھکے گا. اور یہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ثابت کیا. کیا مکے کا دور تکلیفوں اذیتوں کا ہے. آپ ایک دفعہ بھی جھکے کسی کے سامنے؟ مدینے پہ کافر چڑھ چڑھ کے آئے تاکہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جہاد و قتال کیا. کبھی ان کے سامنے ان کی کسی شرط کو نہیں مانا. لہذا اب دیکھیں، شیطان آپ کا اسی لیے اس کو بار بار بتایا کہ یہ تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. عدو و مبین 8 دفعہ آیا ہے، اور یہ بار بار صورت واقعہ ہمارے سامنے اس لیے رکھا کہ ہم اس اپنے دشمن کو پہچانیں اور اس سے بچ کے رہیں تاکہ جنت کا حصول ممکن ہو. جو اس سے دوستی کر لے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، آگے اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے. اچھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے شیطان کہ تو اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ پہلے یہاں سمجھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے اور ہم ناشکر نہ بنے. تو اللہ کا صحیح شکر کیا ہے؟ سر شکر کی جو سب سے اعلیٰ مثال ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک کے درمیان کا جتنا بھی فاصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اچھا، آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے کہ شکر جو ہے وہ عبادت ہے، اعلیٰ درجہ نہیں، ہر قسم کی عبادت. عبادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم کام کر دینا. وہ حکم عبادات کے بارے میں ہو، اخلاق کے بارے میں، معاملات کے بارے میں ہو، عقیدہ ایمانیات کے بارے میں ہو، انسانوں سے تعلقات کے بارے میں ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے بارے میں ہو، اس کو ماننا ہی عبادت ہے. یہ ڈیفینیشن ہے عبادت کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ یہ تو ساری چالیں کرے گا نا، تو اور اس نے کہا کہ ان ساری چالوں کے نتیجے کے اکثر شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے قرآن کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا، اب آج نمبر مجھے یاد نہیں، میں نے پہلے لکھوایا آپ کو. فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. تو شکر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کی عبادت کر سکے، ہر حال میں، ہر جگہ، ہر وقت اللہ ہی کا حکم مانتا ہے. یہ زندگی کا اگر ماٹو ہے تو آپ اللہ کے بندے ہیں. پہلے ڈاکٹر صاحبہ میری بات سنیں، پھر سوال کا آپ کو پورا موقع ہوگا. تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے بندے بنیں گے، شیطان سے بچ جائیں گے. جی اب فرمائیے. میں کہہ رہی تھی جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، وہ سورہ زمر کی آیت 66 ہے. لکھ لیں سب لوگ. جزاک اللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ. سبحان اللہ. سر آپ نے شاکرین کو کتنے زبردست طریقے سے اس آیت کے ساتھ ایک دفعہ پھر جوڑ بتا کے دیں. کتنے اچھے طریقے سے کلیئر کر دیا سر. جزاک اللہ. اچھا، اس واقعے کو جتنی دفعہ پڑھیں گے نا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اگر سمجھ کے پڑھیں گے. اگر قرآن کو صرف آپ پڑھیں گے کہ مجھے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہوں گی، وہ آپ نے حدیث کو ٹھیک نہیں سمجھا. حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جس نے قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کے برحق سمجھا، پھر اس پر تلاوت کا حق، تلاوت کا مطلب ہے اس کے پیچھے پیچھے چلا، عین اسی کے مطابق عمل کیا،
اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں دے گا. لیکن آپ خود مجھے بتائیں کہ اللہ ایک حرف تو پڑھوں میں، اس حرف کو اللہ نے کہا کہ تم جھوٹ نہیں بولنا، اور میں زندگی میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے نیکیاں ملیں گی یا عذاب ملے گا؟ سوچیں ذرا. عذاب کے مستحق ہیں۔ ہاں بالکل، جزاک اللہ. اچھا تو یہ اللہ جو تعالیٰ، بتائیے ڈاکٹر صاحبہ نے سورہ زمر کی کون سی آیت ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ جلدی سے بتائیں، سورہ زمر کی آیت 56. 66 سر، 66. ہاں 66 لکھ لیں. جزاک اللہ خیر۔ اچھا آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت 18 میں فرماتے ہیں قال اخرج منہا مذموما مدحورا. یہ اللہ کیوں اتنا غصے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ تو نکل یہاں سے، اور اس برے حال میں اور مردود ہو کر؟ کیوں اللہ فرما رہے ہیں شیطان کو؟ مسز آصف. اس نے جو کہا تھا کہ میں اس کے آگے سے پیچھے سے تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا اور وہ تو نہیں پائے گا اس نے شک سجدے کرنے سے والے کو، انکار کیا اور مہلت تکبر بھی مانگی. کیا۔ مہلت، آپ ذرا بات سنیں، جب سوال ہوتا ہے تو جواب ٹھیک دیا کریں. اس نے انکار کیا اس کی وجہ سے. اب یہ جو اس کو مہلت دی اللہ نے، تو اس نے جو آگے ساری باتیں کہیں اس مہلت کے بعد کہیں ہیں. اصل جرم تھا اللہ کا انکار، سجدے سے انکار، یہ ہے اصل جرم. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا اپنے عدل کے عین مطابق اللہ فرما رہے ہیں سن شیطان، کیا سن؟ لمن تابعک منہم، جس کسی نے انسانوں میں سے تمہاری اتباع کی، لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا اس کو، جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب کو جہنم میں غرق کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان سمجھ لے کہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے، یا ضد کی وجہ سے کرتا ہے، یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، تو اس کا بھی انجام بالکل یہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا. اس لیے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے رہنا چاہیے، کہیں بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ نفاق ہو، کوئی بری عادتیں جو ہم بالکل کبھی ان چیزوں کو کرتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں محسوس کرتے. کیوں کہ ہم نے قرآن اور اللہ کے بندے کی صفات ہمیں پتہ نہیں ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. کوئی سوال آیت 18 میں آپ کے سامنے جلدی سے بتائیں. اچھا یہ جو آیت 19 میں ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منها حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں آدم اور اما ہوا کو جنت میں رکھا؟ کس لیے؟ سر میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے آدم اور اما ہوا کو جنت میں اس لیے رکھا تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ تھا. پھر شیطان نے ان کو برگلایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے جواب ٹھیک دے دیا سوال کا، آپ آگے بات جائیں تاکہ وہ میں نے پڑھانا ابھی. جی تو اصل میں یہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا امتحان مقصود تھا. ان کو جنت میں اس لیے رکھا کہ فائنل ڈیسٹینیشن ہر انسان کا آخرت میں اگر وہ اللہ کا بندہ بنے گا تو جنت ہے. یہ ہے اس کا جواب. اور یہ جنت جو ہے اس کے لیے اللہ کی فرمانبرداری شرط ہے. اب شیطان، یہ امتحان تھا تو اللہ تعالیٰ نے جب وہاں ان کو داخل کیا تو شیطان کو بھی ایکسس ہو گئی. کیوں؟ شیطان نے تو اللہ سے مہلت مانگ لی تھی پہلے ہی. تو اللہ اب یہ حضرت آدم اور اما ہوا دونوں جنت میں ہے اور اللہ نے ان سے کہا مزے لو. سوچیں کہ جنت کتنی عظیم ہے، وہاں کے مکان، وہاں کی
ماحول وہاں کے سب کچھ. تو آپ اللہ نے کہا کہ آپ انجوائے کریں اس کو. اچھا سر اب جی کیا ایک ہو؟ سوال ہے. سر جی جی اس پر سوال ہے. سر جی یہی آئے جو آپ بتا رہے ہیں 19، تو اس میں سر جی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی لمیٹیشنز ان کو بتائیں، جیسے کہ اختیار کی قوت دی گئی انسان کو، تو اس کے مطابق ان کو بتا دیا کہ یہ تمہاری حدود ہیں، ان سے آگے نہ بڑھنا، ورنہ فتکون من الظالمین. کہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہے. آپ اگر آیت کو پڑھیں نا پوری، کہ اللہ نے کہا مزے اڑاؤ اس میں نعمتوں کے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا. تو اللہ کے ہر حکم کی پیروی کے بعد جنت ملتی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے، شیطان نے ورغلایا بڑی، اب دیکھیں گے کہ اس نے بڑی کوششیں کی، اور اس کے کیونکہ پتہ تھا کہ ان کو جنت بہت پسند آ گئی ہے، تو اللہ نے، انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ جنت جو ہے، تم تو اس میں اگر اللہ کا کہنا یہ پھل کھا لو گے نا، اس جنت میں ہمیشہ ہی رہو گے. اب اس نے جب ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کامیاب ہو گیا. یہی حضرت آدم کی فیلئر تھی کہ انہوں نے شیطان کی بات مان لی. بالکل ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شیطان کبھی دوستی کے بھیس میں، کبھی دشمنی کے بھیس میں آئے گا آپ کے پاس، طرح طرح کی آپ کو مزین باتیں کرے گا، دھوکہ دے گا. خبردار رہنا. یہی اس واقعے کا سب سے بڑا سبق ہے. سر ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، جیسے آج ہم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو کیا جنت میں آدم علیہ السلام شیطان کو دیکھ سکتے ہوں گے، یا اس نے اس وقت بھی وسوسہ ہی ڈالا ہوگا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بالکل نہیں دیکھ سکتے. جس طرح آج ہمارا شیطان کا معاملہ ہے، کہ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ کس طرح اگر آپ اللہ کے بندے ہیں نا، جو ہی شیطان کوئی حملہ کرتا ہے بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، او یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے. تو بالکل اس وقت بھی حضرت آدم کو اسی کیفیت سے دوچار تھے جس سے آج ہم دنیا میں شیطان کو دیکھ نہیں سکتے. وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، اس کا قبیلہ دیکھ سکتا ہے، دوسرے شیطان بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں میں یہ سارے وسوسے ڈال سکتے ہیں. ارم بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر، جزاک اللہ. سر سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سمجھایا آدم علیہ السلام کو کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تم لوگوں کو نکلوا نہ دے، ادھر نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، تو پھر بھی آدم علیہ السلام بھول گئے، یہ بات شیطان کی باتوں میں آ گئے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیں، یہ آج کے انسان سارے کے سارے یہی ان کا معاملہ یہی نہیں ہے؟ جی سر بالکل یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تو سب کچھ، پھر آپ بات لیکن سمجھیں کہ اللہ کی بات اس لیے کہ دنیا خوبصورت، دنیا بھی امتحان ہے، عہدے بھی امتحان ہے، مال بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے. ان امتحانوں میں انسان کو اللہ کے حکم پر قائم رہنا، یہ وہی رہ سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حقہ علم ہو، اور جن کو یقین ہو کہ آخرت میں مجھے ہر عمل کا وہاں حساب دینا ہے. بات بالکل کو صحیح. سمجھیں. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں آئی؟ سر اسی واقعے جی سے ایک سر چیز اور بھی ہے، الحمدللہ. ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑا احسان جو ہے ہمیں وہ یاد دلاتا ہے کہ ایک طرف اگر شیطان کو وسوسے ڈالنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، تو دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کبھی ان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار کے لیے بھی دروازے کھولے ہیں. تو انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے اور ان پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہاں استغفار لیکن کرنا چاہیے. آپ اتنی لمبی بات نہ کریں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے جو اصل انصاف کیا انسان کے لیے، رہنمائی کے لیے کتابیں اور انبیاء بھیجے، تو انہی کی طرف متوجہ. توبہ استغفار کا مطلب ہے کہ میں شیطانی کاموں سے باز آ کر سارے رحمانی کام جو اللہ نے کتابوں میں بتائے، نبیاء نے کر کے دکھائے، میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر، جزاک اللہ. ہاں، توبہ کی بالکل کیفیت ٹھیک ہے، لیکن توبہ کیا ہے؟ شیطانی وسوسوں سے باز آ کر اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور کتابوں کی طرف متوجہ ہو جانا.
اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا استغفار اور توبہ ان کی طرف متوجہ ہونے کا نام. جی یہ نے خیر خواہی ظاہر کرنے کے لیے کیا یہ پھل خود بھی کھا کے بتایا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو؟ نہیں، میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھا افشاں. جو شیطان ہے اس نے خیر خواہ ظاہر کرنے کے لیے خود کو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو کیا وہ جو پھل جس سے منع فرمایا گیا تو خود کھا کے بھی بتایا تھا اس نے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ یہ پھل دیکھیں، کھاؤ؟ آپ ذرا اپنے آپ کو وہاں اس جگہ پہ رکھیں. شیطان، اللہ نے فرما دیا، شیطان نے آ کے ورغلانے کا ہر حلبہ استعمال کیا. اور جب اس نے دیکھا کہ حضرت آدم کو یہ جنت بہت پسند ہے تو اس نے کہا اللہ نے تو منع اس لیے کیا ہے کہ تم یہ پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. اور یہ غلط بات تھی اس کی، یہ دھوکہ دیا اس نے. اس نے ابھی بھی آج بھی آپ کو اگر یہ فیشن پرستی پسند ہے نا تو وہ کہتا ہے ذرا باہر نکلنا بند ٹھن کے، پھر دیکھ تو بڑی بہادر عورت ہے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شرم و حیا کی قید رکھی ہے، جب نبی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہ پھل کھا لیا تو سب سے پہلا جو ہے وہ ان کے ستر کھل گئے. تو شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ تاکہ انسان گمراہی کی حد کو پار کر لے. لہذا یہ چیز ہم بچ اسی وقت سکتے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر، ہر مقام پر، ہر جگہ پر قرآن و سنت سے رہنمائی لیں. اب بات سمجھ آئی ہے افشاں کہ نہیں؟ جی سر، جی جزاک اللہ. سر ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ شیطان جی تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا، جب یہ مغضوب ہو، اس کو غضب کا شکار ہوا تو اس کو کیا جنت تک ایکسیس تھی حاصل کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پر بہکایا؟ اب بڑے غور سے سنیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. شیطان کے ورگلانے کا اس نے اجازت لے لی، اللہ نے اجازت دے دی، اور یہ امتحان مجھے اور آپ کو وہاں حضرت آدم اور اماں حوا کا واقعہ قرآن میں بار بار بیان کر کے بتایا کہ شیطان جہاں انسان کو جہاں بھی اس وقت جنت میں تھے تو جنت میں شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے پہنچ گیا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. ہر انسان کا امتحان ہے. شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. ناکام وہاں ہوتا ہے جب بندہ اسے کہتا ہے جا تو دفع ہو جا، میں نے تو اپنے رب کی رضا چاہیے اور میں نے اس کا ہر حکم ماننا ہے. اور یہ ایمان میں استقامت ہے. حضرت ابراہیم کو کیسی کیسی آفر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسی کیسی آفریں کافروں نے دی. ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، ہم جہاں سے چاہتے ہیں شادی کرا دیتے ہیں. کوئی مان کے دیا انہوں نے؟ نہیں سر. تو صرف اللہ کا بندہ بن کے ہی انسان شیطان سے بچ. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے قرآن بھی موجود، اور قرآن کی حفاظت خود اللہ نے لے لی. آپ یقین مانیں، ایک ایک آیت جب پڑھتے ہیں نا آپ، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم شیطان کے ہر حربے کو ناکام بنائیں. یہ اس وقت ہے کہ آپ رب کی صفات پہچانیں کہ شرح صدر وہی کرتا ہے. اور اللہ نے اپنے نبی پر جو سب سے بڑا کرم کیا، کرموں کی تو انتہا ہی نہیں، وہ کیا؟ الم نشرح لک صدر. کتنا بڑا سورہ انشراح کو پڑھیں. قرآن کو جب تک آپ مختلف مقامات کو جوڑیں گے نہیں، بات بڑی کلیئر نہیں ہوگی. رخسانہ صاحبہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتا ہے، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کسی نافرمانی میں نہیں جاتا، شیطان دور رہتا ہے. شیطان کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لیکن رہے. آپ نے بڑا آسانی سے کہہ دیا ذکر زبان کا بھی ہے. دیکھیں شیطان اس وقت انسان پر حملہ آور ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا کی فلاں چیز پسند کر رہا ہے. لیکن اگر اللہ کی محبت دل میں بس رہی ہے اور آپ ذکر زبان سے بھی کر رہے ہیں
اور عملاً ہر وہ کام کرنے سے رکتے ہیں جس کو شیطان چاہتا ہے، اور آپ اس کو کرتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے. تو یہ ہے ذکر. جی سر. ڈاکٹر عمر صاحب رضی اللہ سمجھ آیا عنہ. کہ نہیں آیا؟ جی سر سمجھ آ گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. او تو بھائی وہ ایک آپ اس مثال. بات کو اس لیے کہ عمر کا ایمان ایسا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جی شیطان سر. اس لیے بھاگ جاتا تھا کہ اس نے نہ خود بات ماننی ہے نہ کسی اور کو ماننے دینی ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. جی سر بالکل. تو آج آپ اگر اس طرح کہیں گے نا ذکر، آپ دیکھ لیں دکانوں پہ بیٹھے لوگ تسبیحاں چلتے پھرتے تسبیحاں ہاتھ میں لیے ہوئے اور دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو ذکر ہی نہ ہوا نا پھر. یہ ایمان ہے آج کل کے لوگوں کا. تو ذکر ایمان کو پہلے قرآن سے جڑیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا کما حق کا علم ہوگا، پھر آپ ان چیزوں سے بچیں گے. جس کو قرآن نہ معنی پتہ، نہ اس کا مفہوم پتہ، نہ کبھی پڑھا اس غرض سے کہ میں اس کو سمجھوں اس پر عمل کروں، اس کو کہاں سے آئے گا جو ذکر جس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے پہلے نمبر قرآن پہ دل کی بات. آپ جو بات میں سمجھا رہا ہوں، قرآن صرف اللہ کی وہ کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے گی. اچھا سر ایک اب اور جناب وضاحت اگر آپ جی اجازت. یہ حکم. آیت 17 کے اندر آخر میں ابلیس کہتا ہے کہ ان میں سے اکثروں کو ناشکرا پائیں گے آپ. اب یہ بات تو اس کی 100% صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کئی جگہ کہا ہے قلیلا ما تشکرون. اب اس کے پاس کیا علم غائب تھا یا کیا اس کے پاس دلیل تھی کہ انسان واقعی ناشکر، حالانکہ اس وقت تو کوئی ایسا کوئی گناہ کا سلسلہ تھا ہی نہیں. یہ اس کی آپ بڑی اس بات. واقعے کو آپ یہ اس واقعے کو صرف الگ کر کے دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا کے انسان کو آزادی دے دی. ایسا ہی ہے کہ چاہے تو مان چاہے تو نہ مان. جو نہ ماننے والے ہیں ان کو شیطان کے حوالے اللہ تعالیٰ خود کر دیتا ہے. کیوں؟ ان کو اس میں لذت آتی ہے، پھر شیطان ان کو ورگلاتا ہے، آئینہ میں خوبصورت اپنی شکل دکھاتا ہے کفر کی، اور وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں. لہٰذا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نہ اس کو علم غیب تھا یا نہیں تھا. اللہ نے ایک فیصلہ فرمایا اور اللہ نے اس کے بعد بتا دیا کہ میں اے شیطان تمہیں بھی اور تمہارے فالوور کو سب کو جہنم میں بھیجوں گا. اب اکثریت فالو کر رہی ہے تو اکثریت اس کا اللہ نے انجام بتا دیا کہ اگر میرے بندے بنو گے تو پھر کیا تمہارا انجام ہوگا، اور اگر شیطان کے بندے بنو گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں شیطان کو فالو کرنے والے کثرت سے ہیں، قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، جو جاتے ہیں اس کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ اس کا عمل لیتے ہیں. ورنہ آج اگر ہمارے ملک میں لوگ دیندار ہوتے تو یہ حکومتیں کبھی بھی کفر کو اس طرح غالب نہ کرتی جس طرح آج ہو چکا ہے. یہ سارے علماء اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہوں گے، اور آپ اور میں بھی مسئول ہوں گے، کیونکہ یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا اہل ایمان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان چیزوں پر دیکھیں، نہ کہ ہم دیکھیں کہ شیطان کامیاب ہو رہا ہے. کیوں کہ اس کے فالوور زیادہ ہیں، تو زیادہ فالوور کوئی دلیل نہیں ہے حق کی. حق وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کلمہ اس نے بعد میں کہا جب دنیا بن گئی اور انسان بسنے لگے کہ بہت کم شکر گزار پائیں گے آپ، اس وقت نہیں کہا تھا جب مہلت مانگی ارے تھی؟ یہ ہے کہ یہ شیطان نے جو اللہ کا منصوبہ تھا نا کہ اب انسانوں کو دنیا میں اس نے بھیجنا تھا، اللہ نے وہاں آدم کو بنا کے یہ ساری اعلانات کیے، تو شیطان کو جب پتہ چلا کہ مجھے اس نے مہلت بھی اس لیے مانگی کہ اب یہ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور یہ شیطان جو ہے یہ اپنا کام دکھاتا ہے، لیکن بچتا اس سے صرف وہی ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے.
नवीद भाई समझ आई बात कि नहीं आई? और करेंगे सर, सवाल तो उधर ही है अभी कि हाँ, अभी लेकिन तक अब सवाल उस वक्त उधर रहता है जब हम अल्लाह ताला की कुदरत को कमा हक्का नहीं समझते, जब हम उस वाक़े की तालीम, उस वाक़े को कुरान और सुन्नत की रोशनी में नहीं समझते। क्योंकि कुरान और सुन्नत बरहक है, हमारा दिमाग हमेशा, शैतान हमें कहता है कि शायद ये बात ठीक हो, शायद ये नहीं। बात मोमिन वो है, साहिब ईमान वो है जो कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने हक फरमाया और मुझे उन्हीं की इताअत करनी है। कोई सामोइन में से कोई अगर मजीद इस पे रोशनी डाल सकता है तो। जी सर, मैं अर्ज कर सर मैं एक बात करूं। जी हुक्म। ये शैतान ने शायद इसलिए कहा कि उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा कि अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत की सब नेमतें दी और लेकिन फिर भी वो अस्तगफिरुल्लाह नाफरमानी कर गए और उन्हें उन नेमतों का शुक्र का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की। इसलिए उसने कहा कि इंसान को ना शुक्रा पाया। ज़किया बहन, सर आप जब इस बात, आप ये प्लीज सुने मेरी बात। अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में से एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेन हो जाएगा। बाकी जितने आप ज़हनी एक्सरसाइजेस करेंगे आप और मजीद गुमराह होंगे, क्योंकि हक कुरान है, हक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्हीं की रोशनी में चीज़ों को देखेंगे, उन्हीं की चीज़ों में समझेंगे, बात समझ आ जाएगी। अगर आप, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने पहले आप, अगर आप अपने अकल के घोड़ों से अकल के घोड़े दौड़ा के समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे कुरान और सुन्नत के अलावा। आप फरमाएं आप। सर मैं कह रही थी कि इसी सूरह मुबारक में अभी जो मुकालमा हो रहा है, जब उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया, वो आगे से फिर वो जो बातें बता रहा है और फिर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी। तो उसी वक्त वो कह रहे हैं ना कि ठीक है, जो मतलब अपनी बात पे अड़ गया और फिर कहा कि मुझे मोहलत दे, मैं इस इंसान को गुमराह करूंगा हर तरह से। तो ये मुकालमा उसी वक्त का है ना सर, मेरी समझ में तो ये सर है। अगर हम पढ़े तो तवातर से यही चीज चल रही है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। मुझे भी डॉक्टर साहिबा की बात से मैं खासी मुत्तफिक हूँ कि ऐसा ही है वो डायलॉग जो बोला उसने। एक बात मैंने सा दिया, ये आप अपने अकल के घोड़ों से अगर चीज़ों को समझते हैं ना, तो कुरान हक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है। आप उन्हीं के हक को इस्तेमाल करके समझेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी, आपको शरह सदर भी हो जाएगी। अगर आप अपने अकल के घोड़े दौड़ाते रहेंगे, जिस तरह हजरत आदम को उसने गुमराह किया और वो उसकी चाल में आ गए, इसी तरह आप भी आ जाएंगे। लिहाजा हर बात शैतान को जब आप कहेंगे कि मेरे रब ने फरमाया और ये हक फरमाया, मैं तो इस पे अमल करूंगा, बात खत्म हो जाएगी। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा जी सर जी, जैसे कि सहाबा किराम लॉजिक्स नहीं लाते थे अपने सामने या लॉजिक्स नहीं ढूंढते थे कुरान के, वो कहते थे समिअना व अताअना, बस हमने सुन लिया, अल्लाह का हुक्म आ गया, बस हम इसकी अताअत करें। उम्मे अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सहाबा को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे क्या ये वही है या आपकी बात है, जब अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ये वही है, चुप, कोई अगले से बात नहीं करते थे। बिल्कुल वही आपने बात जो कही, समय ना बात आना। तो अल्लाह के बात को बरहक जिसने माना, उसी ने ईमान का हक अदा किया। जब हम, यही तो शैतान के वसवसे हैं कि नऊज़ुबिल्लाह हम अल्लाह ही के हुक्म को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। इस बात को पूरी तरह समझिए कि अल्लाह ही हक है, उसने हक बयान किया है, उसका सारा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्नु अन उसी तरह अमल किया जिस तरह अल्लाह चाहता था। उससे आपके कोई मसला नहीं रहेगा, शरह सदर हो जाएगा, कुरान ही आपका रहनुमा होगा, कुरान ही से आप हिदायत हासिल कर रहे होंगे। ये बात अच्छी तरह नोट कर लें जो मैंने आपसे अर्ज की है। बात समझ आ गई है कि नहीं? जी सर जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम आयत 18 पे थे जिसमें कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, काला अल्लाह ने फरमाया अखरुज मिन्हा, निकल यहाँ से, मज़मूम, मुज़म्मत तेरी हो चुकी, मदखूरा, तुम्हें
लानतें तुम पर भेजी जा चुकी, और लिमन तबिअक मिनहुम, और उन लोगों पर भी जिन्होंने तुम्हें फॉलो किया। और फरमाया लअमलअन्न जहन्नम, अल्लाह ताला फरमा रहे कि मैं ऐसे तमाम नार फरमानों को इंक्लूडिंग योर सेल्फ शैतान, मैं जहन्नम को भर दूंगा तुम सब से। तो गोया ये अल्लाह का फैसला आ गया। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी शैतान की हर चाल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी चाल को नाकाम फरमाए, ताकि हम अल्लाह के बंदे बन के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलकर उसको के शुक्र का हक अदा करें। और उसके शुक्र का हक ये है कि उसी की बात माने। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और आखिरी बात जो अल्लाह ताला ने फरमाई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन सर। आमीन सुम्मा जज़ाक। आमीन। अल्लाह पाक कबूल कर ले हम लोगों का बैठना, और जज़ाक। अल्लाह हम लोगों को समझ बूझ अता फरमाए, कुरान को सही तरीके से समझें और उस पे अमल करें। हम लोगों की औलादे में तमाम दुनिया के मुसलमान इसी दीन के राह पे चलें और अल्लाह का हुक्म माने हम लोग। और हम लोगों के जो भी को गलती होती है उसको माफ कर दे परवरदिगार, उसकी जात माफ करने वाली है सर, वो बहुत बुलंद जात है। और जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, अपनी रहमतों से नवाजे, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, और हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, हम लोगों के सजदों को कबूल कर ले, हम लोगों का कुरान पढ़ना कबूल कर ले, और हम लोगों से राजी हो जाए। अपने नेक बंदों में हम सब को जो आपसे जुड़े हुए हैं सबको शामिल करे परवरदिगार। आमीन। आमीन। आमीन सुमा आमीन।